بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتب بمعنى فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه، إن ترك خيرا مالا الوصية. کتبہ بمعنی فریدہ فرض کیا گیا علیکم تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے یعنی اے اسباب، یعنی موت کے اسباب آئیں، اسے ایسا لگنے لگے کہ اب میری موت قریب ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے. ان ترک خیرن اگر اس نے چھوڑا ہے اگر اس نے خیر چھوڑا ہے، خیر یعنی مال، خیر سے مراد کیا ہے؟ مال. اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے اوپر کیا فرض ہے؟ الوصیت، اس پر وصیت فرض کی گئی ہے. پھر سے دیکھیں گے، کتب علیکم فرض کیا گیا تمہارے اوپر جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ الوصیت. کتب الوصیت، وصیت فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، اگر اس کے پاس مال ہے، مال چھوڑا ہے تو مال کے بارے میں وصیت کر دے کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، مال کے بارے میں وصیت کرنا یہ فرض کی گئی ہے. مرفوع الوصیت، یہ مرفوع ہے بکتبہ، کتبہ کی وجہ سے وصیت مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ کتبہ یہ مبنی للمجہول ہے، تو اس کا نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ کتبہ کا نائب فاعل ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے. ومتعلق اذا، اور یہ وصیت اذا سے متعلق ہے. ان کانت ظرفیت، اگر یہ اذا ظرفیہ ہے تو یہ وصیت اس سے متعلق ہے. ودال علی جوابها ان کانت شرطیۃ، اور اگر اذا شرطیہ ہے تو اس کے جواب پر الوصیت دلالت کر رہی ہے. الوصیہ یہ کلمہ دلالت کر رہا ہے اذا شرطیہ کے جواب پر. یعنی اذا کی دو حالتیں ہیں، دو حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حالت ہے، یا تو اذا ظرفیہ ہے یا اذا شرطیہ ہے، یا شرط کا معنی اس کو شامل ہے. اگر ظرفیہ ہے تو الوصیہ اس سے متعلق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وصیہ جو ہے اذا یہ کتبہ سے متعلق ہے، تو ان کے رد میں مؤلف نے کہا ہے کہ وصیہ یہ اذا سے متعلق ہے. تو اگر وصیہ اذا سے متعلق ہے تو یہ ظرفیہ ہے، اور اگر یہ شرطیہ اذا کے اندر شرط کا معنی ہے تو شرط کے لیے جواب چاہیے. تو جواب اس کا کہاں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الوصیہ یہ کلمہ دلالت کر رہا ہے اذا شرطیہ کے جواب پر. ودال علی جوابها، الوصیہ یہ دلالت کر رہا ہے یہ کلمہ علی جوابها، علی جواب اذا شرطیہ کے جواب پر دلالت کر رہا ہے. ان کانت شرطیۃ، اگر اذا یہ شرطیہ ہے، اگر اذا کو شرطیہ مانتے ہیں تو اس کے جواب پر الوصیۃ دلالت کر رہا ہے، یعنی جواب محذوف ہے. وجواب ان محذوف، اور ان ترک خیرہ، ان کا جواب محذوف ہے، ان کا جواب محذوف ہے. ای فلیوسی چاہیے کہ وہ وصیت کرے. وصیت فرض کی گئی ہے تو چاہیے کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو چاہیے کہ وہ وصیت کرے. وصیت کن کے لیے کرنی ہے؟ للوالدین، والدین کے لیے وصیت کرنی ہے. والاقربین،
اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنی ہے، جو کوئی قریبی ہے اس کے لیے وصیت کرنی ہے، بالمعروفی، بھلائی کے ساتھ، یعنی بالعدل، عدل کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کسی کے لیے بہت زیادہ وصیت کی، کسی کے لیے ہلکی پھلکی کر دی، کہ اتنی زیادہ نہیں فرق کر دیا کہ کسی کو بہت زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم مال دے دیا. ایسا نہیں، عدل و انصاف کے ساتھ. بِأَلَّا يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ، اس طور پر کہ ثلث سے زیادہ نہ ہو، وصیت جو ہے ثلث سے زیادہ نہ ہو. وَلَا يُفَضِّلَ الْغَنِيَّ، اور وصیت کرنے والا غنی مالدار کو ترجیح نہ دیتا ہو. وَلَا يُفَضِّل، فضیلت نہ دے غنی کو، یعنی ایک شخص پہلے سے مالدار ہے اور پھر اسی کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ فلاں کے لیے میرے مال میں سے اتنا دے دینا، تو یہ درست نہیں ہے. تو یہ بالمعروف کا مطلب کیا ہوا؟ عدل کے ساتھ. عدل کا مطلب یعنی ایسا نہ ہو کہ ثلث سے بھی زیادہ وصیت کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ مالداروں کے لیے وصیت کریں. جو مالدار نہیں، جو غریب ہیں اعزاء اقارب میں سے، ان کے لیے وصیت کرنی ہے. حقاً علی المتقین، یہ وصیت حق ہے، یعنی برحق ہے مومنین پر، یا واجب ہے مومنین پر. حقاً مصدر، حقاً یہ مصدر ہے، مؤکد، تاکید کرنے والا ہے، لمضمون الجملۃ قبلہ، ما قبل کا جو جملہ ہے اس جملے کی، کتب علیکم جو ما قبل کا جملہ ہے اس جملے کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے. فرض کی گئی تمہارے اوپر، فرض کی گئی، پھر اس کی مزید تاکید، حقاً علی المتقین، یہ مومنین پر برحق ہے، مومنین پر حق ہے، مومنین پر واجب ہے. تو اس لیے کہا کہ مصدر ہے جو تاکید کر رہا ہے اپنے ما قبل کے جملے کے مضمون کی. ما قبل کا جو جملہ ہے یہ کتب علیکم، اس جملے کا جو مضمون ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، وہی اس کا بھی مفہوم ہے تقریباً. علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ وصیت واجب ہے. مؤلف کہہ رہے ہیں وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآیَةِ الْمِیراث، اور یہ حکم، اس آیت میں جو حکم ہے وصیت کے فرض ہونے کا، یہ حکم منسوخ ہے آیت میراث کے ذریعے. آیت میراث یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہے. وبحدیث، اور اس حدیث کے ذریعے سے یہ حکم منسوخ ہے. لا وصیۃ لوارث، رواہ الترمذی، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ میں والدین کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہے. والدین تو وارثین میں سے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس آیت میراث اور اس حدیث سے اس آیت کا حکم منسوخ ہے. تو ایک قول تو یہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کا، جو یہاں ذکر کیا ہے مؤلف نے، کہ یہ حکم منسوخ ہے، یا یہ آیت منسوخ ہے، اس کی تلاوت باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہے. بعض دیگر مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آیت محکم ہے، آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. جب تک آیت پر عمل کرنا ممکن ہو، دونوں آیتوں پر، اس آیت پر، آیت میراث پر بھی، اس حدیث پر بھی، اور اس آیت پر بھی اگر عمل کرنا ممکن ہو تو ہمیں انہیں منسوخ نہیں ماننا چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہی کہنا ہے کہ آیت یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. پھر انہوں نے اس پر عمل کرنے کی شکلیں، متعدد شکلیں بیان فرمائی ہیں کہ اس آیت پر بھی عمل کرنا ممکن ہے، اور آیت میراث پر بھی عمل کرنا ممکن ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہے کہ وصیت فرض ہے، کی گئی ہے تمہارے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو اتنی تاکید کے ساتھ فرض کیا جا رہا ہے اس کا منسوخ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ للوالدین کی یہاں جو بات آئی ہے کہ والدین کے لیے، اقربین کے لیے، تو والدین کے لیے بھی بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین وارثین میں سے نہ ہوں. والدین کے لیے حق موجود ہے،
سدس وغیرہ حقوق ہیں جو والدین کے. تو لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدین میراث سے محروم ہو جائیں. مثال اس کی یہ ہے جیسے کسی کا باپ رقیق ہے، غلام ہے، تو وہ اپنے بیٹے کے مال کا وارث نہیں بنے گا. تو اگر اس کا بیٹا اپنے باپ کے لیے الگ سے وصیت کر دے تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا. ایسے ہی اس کا باپ دوسرے دین میں سے ہے، مسلمان نہیں ہے، تو بھی اپنے بیٹے کے مال کا باپ وارث نہیں بنے گا، والدین وارث نہیں بنیں گے، تو وہ اپنے والدین کے لیے وصیت کر دے اپنے مال میں سے. تو اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور آیت میراث پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن کوئی شخص جو ہے جو وارث جو بنے گا، جس کو مال ملنا ہی ملنا ہے، جس کے لیے مال معین ہے، جو ورثہ میں سے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں صراحت موجود ہے لا وصیت لوارث. اب آگے اس وصیت کے بارے میں ہے فمن بدلہ، چنانچہ جس نے اس وصیت کو بدل دیا، جس نے وصیت کو بدلا، الایساء یعنی ایساء یعنی وصیت کو جس نے بدلا، من شاہد و وصی، بدلنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ گواہ ہے، جس نے گواہی قبول کی ہے اور جو شخص گواہ تھا اس وقت موجود تھا وصیت کے وقت، گواہی دینے والے شخص کی جانب سے، وہ وصی اور وصی کی جانب سے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، جس سے وصیت کی گئی ہے، جس سے وصیت کی گئی ہے وہ بدل دے وصیت کو. تو اس کے بعد کیا ہے؟ بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اس وصیت کو سنا، جس نے وصیت کو بدلا بعد اس کے کہ اس نے وصیت کو سنا، یعنی علمہ، وصیت کو جاننے کے بعد، فإنما اسمه علی الذین یبدلونہ، تو یقیناً اس بدلنے کا گناہ، الایساء المبدل، بدلی ہوئی وصیت یا وصیت کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس وصیت کو بدلتے ہیں. یعنی وصیت کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا مال دے دینا، 2000 روپے میرے مرنے کے بعد دے دینا. اب جو شخص گواہ ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا انہوں نے 4000 کی وصیت کی تھی، 2000 کو 4000 بنا دیا، تو اس سے اس کا فائدہ ہو گیا جس کے لیے وصیت کی تھی. یا یہ کہ اس گواہ کا اس سے جھگڑا ہے، اس سے انبن ہے، تو یہ 2000 کے بجائے اس کو کم کر دے کہ جو ہے نہیں 2000 کی وصیت نہیں کی تھی، 1000 کی وصیت کی تھی. تو وصیت میں کمی بیشی کر کے، کمی زیادتی کر کے، یا بالکل منع کر کے کہہ دے کہ نہیں اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی تھی، تو اس طرح سے وصیت کو پوری نہ کرتے ہیں اور اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. تو ایسا جو کرتا ہے اس کا گناہ اس پر ہے جو وصیت کو بدلے گا، وصیت کرنے والے پر، نافذ کرنے والوں پر نہیں. جس نے وصیت بدلی ہے اس پر گناہ ہوگا. علی الذین یبدلون، ان لوگوں پر گناہ ہوگا جو وصیت کو بدلتے ہیں. فیہ، اس جملے میں، علی الذین یبدلون، اس جملے میں اقامت الظاہر مقام المضمر، اس میں ظاہر کو مقام مضمر میں رکھا گیا ہے. یعنی بات ایسے بھی ہو جاتی فإنما اسمہ علیہ، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علیہ، ایسے بھی ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ انہی پر ہے. لیکن یہ کہا فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو کہہ رہے ہیں یہاں پر الذین یبدلونہ یہ کیا ہے؟ اقامت الظاہر مقام المضمر، مضمر یعنی ضمیر کی جگہ جو تھی، ضمیر کی جگہ میں اسم ظاہر کو، یہ الذین یبدلونہ یہ اسم ظاہر ہے، تو اسم ظاہر کو مقام مضمر پہ رکھا گیا ہے. اس سے پہلے بھی اس کی مثالیں گزر چکی ہیں. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی سمیع ہے،
لقول الموسی، موسی کے قول کو جو وصیت کر رہا ہے، وصیت کرنے والے کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سنتا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے سنا اس نے کتنی وصیت کی ہے۔ علیم بفعل الوصی، اور وصی جس کو وصیت کی ہے یا جس سے کہا ہے وصیت کے لیے، تو اس کے فعل کو بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کی وصیت کو نافذ کر رہا ہے یا اس میں جھوٹ بول رہا ہے یا تبدیلی کر رہا ہے، اللہ کو سب علم ہے۔ فمجازن علیہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو جزا دے گا۔ اگر یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، صحیح وصیت کر رہا ہے، ثلث سے زیادہ نہیں کر رہا ہے، اور اس کی وصیت کو نافذ کرنے والے وصی وغیرہ ان کے فعل سے بھی اللہ واقف ہے، تو اگر یہ صحیح کریں گے تو اللہ انہیں صحیح جزا دے گا، اور غلط کریں گے تو اللہ انہیں سزا دے گا۔ فمن خاف من موس، چنانچہ جو شخص ڈرا موسی سے، یعنی وصیت کرنے والے سے، یعنی چنانچہ جس شخص کو خوف ہوا وصیت کرنے والے سے، کیا خوف ہوا؟ موسن یہ مخففاً و مثقلاً، موسن اور موسن دونوں طرح سے پڑھا گیا، اس میں دو قرأت ہیں، موسن مخفف اور موسن مثقل ہے، تو اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ چنانچہ جس شخص کو ڈر ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن، جنفن میں میلن عن الحق خطأ، حق سے، حق بات سے مائل ہو جانا غلطی سے، یعنی درست بات صحیح راستے سے بھٹک جانا لیکن بغیر ارادے کے، غلطی سے، یعنی غلطی سے غلطی کر جانا، جنفن غلطی سے غلطی، یعنی بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے اس سے غلطی ہو جائے، تو موسی سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ غلطی نہ کر جائے وصیت کرتے وقت، بوڑھا ہے، بیمار ہے، کہیں وصیت کرنے میں اس سے کچھ غلطی نہ ہو جائے، او اثمن، یا گناہ کا ڈر ہے، یعنی جان بوجھ کر وصیت کرنے والا ہے کسی اور کے لیے زیادہ وصیت کر کے چلا جائے، اپنے بیٹوں سے پریشان ہے، اپنی اولاد سے پریشان ہے، اس کی اولاد نافرمان ہے، ان کو سزا دینے کے لیے کسی اور کے لیے وصیت کر جائے، بِأَن تَعَمَّدَ ذَلِكَ اثماً بِأَن تَعَمَّدَ ذَلِكَ، کہ وہ اس کا جان بوجھ کر، گناہ کا، خطا کا جان بوجھ کر قصد کرے، عمد کرے، عمدن وہ غلطی کرے، تو جنفن اور اسمن میں فرق کیا ہے؟ جنفن ایسی غلطی جو بغیر ارادے کے ہو جائے، اور اسمن ایسی غلطی جو جان بوجھ کر ہو، اور قصدن آدمی کرے۔ کیسے غلطی کرے گا؟ بالزیادتی علی الثلث، کہ کہیں وہ ثلث مال سے زیادہ کی وصیت نہ کر دے دوسرے لوگوں کے لیے، او تخصیص غنی، مثلا یا کسی مالدار کو خاص کر دے، مثال کے طور پر کسی مالدار کے لیے وصیت کر دے کہ فلاں شخص کے لیے میرے مال میں سے اتنا مال دے دینا، تو یہ غلطی ہے، مالدار ہے اس کے لیے کیا وصیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پاس تو پہلے ہی سے بہت مال ہے، تو ایسا، اب دیکھیں گے آیت کا ترجمہ پھر سے، چنانچہ فمن خاف من موس جنفا او اثما، چنانچہ جس شخص کو ڈر ہو وصیت کرنے والے سے کہ کہیں وہ جنفن او اثمن، غلطی کا یا گناہ کا ڈر ہو، فاصلح بینہم، چنانچہ جس نے ڈر ہے، جس کو اندیشہ ہے، اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان، بین الموسی والموسیٰ لہ، موسی وصیت کرنے والے اور جس کے لیے وصیت کی گئی اس کے درمیان اصلاح کر دی، بالامر بالعدل، عدل و انصاف کا حکم دے کر کے، عدل و انصاف کے حکم کے ذریعے سے ان کے درمیان میں صلح صفائی کرا دی، جس کو اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ یہ آدمی کہیں غلط وصیت نہ کر دے، تو جس نے اصلاح کرتی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو اچھا کام ہے، فلا اثم علیہ فی ذالک، اس سلسلے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ کہیں آدمی غلط وصیت نہ کر جائے، اس لیے اس کے درمیان اس نے صلح صفائی کرا دی اور موسی اور موسیٰ لہو کے درمیان میں صلح کر دی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ان میں سے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، ان پر رحم فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ آخری آیت جو ہم پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں کسی کو ڈر ہے کہ یہ آدمی وصیت کرتے وقت میں اپنے ورثہ پر ظلم کر سکتا ہے، اپنے ورثہ پر ظلم کر سکتا ہے، وصیت کسی دوسرے کے لیے پورے مال کی وصیت کر دے، ثلث مال سے زیادہ کی وصیت کر دے، یا اپنے مال کو کسی اور مالدار کے لیے دے دے، یا کسی گناہ کے کام پہ خرچ کرنے کی وصیت کر دے وغیرہ، تو ایسا اگر کسی کو ڈر ہے تو چاہیے کہ اس میں موسی جو وصیت کرا اس کے اور جس کے لیے وصیت کی گئی ہے ان کے درمیان میں صلح کرا دے۔ تو ایسا صلح کرانے والا شخص اس پر گناہ نہیں ہے، یہ تو اور ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کر رہا ہے، بلکہ اس کے لیے تو اجر و ثواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کتب فرض علیکم، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر، الصیام روزہ، الصیام روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کما کتب، روزہ ہم سب جانتے ہیں، روزہ صیام کسے کہتے ہیں؟ روزہ کا اصل لغوی معنی ہوتا ہے، رکنے کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانا پینا اور جمع، ہم بستری اور اپنی شہوتوں سے آدمی دور رہے، یہ شرعی روزہ ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، من الاممی، مختلف بہت ساری امتیں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پہلے کی سب امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون المعاصی، تاکہ تم معاصی سے بچو، لعلکم تتقون المعاصی، تاکہ تم گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے پرہیز کرو۔ فَإِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ، اس لیے کہ روزہ یہ توڑ دیتا ہے شہوت کو، الَّتِي هِيَ مَبْدَؤُهَا، جو شہوت مبدأ ہے گناہوں کا، مبدأ المعاصی، گناہوں کا، معاصیت کا، نافرمانیوں کا مبدأ ہے، شروعات ہے، شہوت، انسانی جو شہوت ہے وہ گناہوں کی شروعات ہے، اس لیے شہوت سے بچنے کے لیے، دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے، شہوتوں کو توڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ انسان گناہوں سے دور رہے۔ انسان اگر اپنی شہوت پر کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو شہوتوں سے بچا لے، تو گناہوں پر وہ کنٹرول کر سکتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے شروع ہی میں جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہ گناہوں کی، اسی شروعات کو، اسی جڑ کو شریعت نے ختم کر دیا ہے۔ گناہ کی، ہر گناہ کی جڑ جو بھی گناہ کا سبب بنے، شریعت نے اس جڑ کو، اس سبب کو ختم کر دیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور ڈرنے والے بن جاؤ گناہوں سے۔ ایام معدودات، یہ روزے فرض کیے گئے تمہارے پر کتنے دن؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، گنے چنے دن، تھوڑے سے دن کے لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ ایامن نصیب بالصیام، صیام کی وجہ سے ایامن یہ منصوب ہے، یا او بسوم مقدرن، یا ایک ہی اس سے پہلے سوم مقدر ہے، یعنی سوم ایام معدودہ، معدودہ اے قلائل، یعنی قلائل تھوڑے دن، او مؤقتات بعدد معلوم، یا اس کا وقت معلوم ہے، محدود وقت کے لیے، بعدد معلوم، معلوم عدد کے ذریعے، یعنی عدد اس کا معلوم، ایسا نہیں کہ سال میں 6 مہینے کے روزے ہیں یا 9 مہینے کے روزے ہیں یا 11 مہینے کے روزے، نہیں، بہت کم، محدود، گنے چنے دن ہیں۔ وہی رمضان، اور وہ دن کون سے دن ہیں؟ وہ رمضان کے دن ہیں، کما سیاتی، جیسے کہ اگلی آیتوں میں ابھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَقَلَّلَهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، اور اس کو تھوڑا کیوں بیان کیا ہے؟ ایام معدودہ، تھوڑے دن کے لیے ایسا کیوں کہا ہے؟ تقلیل کیوں کی گئی ہے؟ تسہیلاً علی المکلفین، مکلفین پر تسہیل کرتے ہوئے، آسانی کا معاملہ کرتے ہوئے، مکلف جو انسان مکلف ہے روزے کے، تاکہ ان پر آسانی ہو جائے، انہیں لگے ہاں چلو تھوڑے دن ہیں، تو جب انسان کے دن میں یہ رہتا ہے ہاں چلو تھوڑا ہے، تو وہ اس کو بآسانی کر لیتا ہے۔
لیکن جب کسی کام کو وہ زیادہ سمجھ لیتا ہے، مشکل سمجھ لیتا ہے، تو اس کا کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کام کو آسان سمجھ لیتا ہے، مشکل کام کو بھی آسان سمجھ لیتا ہے، تو وہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ فمن کان منکم چنانچہ تم میں سے جو شخص حین شہود ہی اس کے رمضان کے حاضر ہونے کے وقت یا روزے کے صیام کے حاضر ہونے کے وقت مریضاً بیمار ہو، فمن کان منکم مریضاً چنانچہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو جس وقت رمضان حاضر ہو، جس وقت روزے کا وقت آئے، او علی سفری یا تم میں سے کوئی شخص سفر پر ہو، ای مسافرن یعنی مسافر ہو، سفر القصری ایسا مسافر ہو قصر کا سفر، ایسا سفر جس میں نماز قصر کی جاتی ہے، ایسا سفر جس میں نماز قصر کی جاتی ہے۔ اگر انسان ایسے سفر پر ہے تو اس کا پھر روزے رکھنے کا الگ حکم ہے۔ وَأَجْحَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنِ اور ان دونوں حالتوں میں، مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں اور یا سفر کی حالت میں، روزہ اس کو تھکا دیتا ہے۔ وَأَجْحَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنِ دونوں حالتوں میں روزہ اسے تھکا دیتا ہے، فَأَفْطَرَ پس وہ افطار کر لے، افطار کر لیتا ہے یعنی روزہ نہیں رکھتا ہے، روزے کو چھوڑ دیتا ہے بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں۔ فَعِدَّةٌ أي فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْطَرَ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تو اس کو اتنی ہی مدت روزہ رکھنا ہے جتنا اس نے افطار کیا۔ فَعَلَيْهِ اس پر واجب ہے، عدد اتنی تعداد روزہ رکھنا، ما افطرا جتنا اس نے افطار کیا یعنی جتنا اس نے روزہ چھوڑا، جتنا روزہ اس نے نہیں رکھا۔ رمضان کا فرض روزہ جتنا اس نے افطار کیا یعنی روزہ نہیں رکھا، روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے، اتنی ہی تعداد کے روزے اس نے رکھنے ہیں۔ کب؟ من ایام اخر دوسرے ایام میں، دیگر ایام میں، رمضان کے بعد میں اتنے ہی دن کے روزے رکھنے جتنے دن رمضان میں چھوڑ دیے ہیں۔ یصومها بدلہ اس کے بدلے میں وہ ان روزوں کو رکھے گا، گنتی کے جو روزے سے چھوٹ گئے ہیں اس کے بدلے میں وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ وعلی الذین لا یطیقونہ اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، یہاں پر مؤلف نے لا کا اضافہ کیا ہے اور آگے پھر کہیں گے کہ بعض لوگوں نے بغیر لا کے بھی اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے۔ وعلی الذین لا یطیقونہ اور ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، فدیۃ ان پر فدیہ ہے۔ جو لوگ رمضان کے روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لکبر ان بڑھاپے کی وجہ سے، او مرض لا یرجا برؤہ ایسی بیماری ہو جس سے شفا کی امید نہ ہو، شفا کی امید نہ ہو، ایسی بیماری ہو، نہ ختم ہونے والی لا علاج بیماری ہو یا بڑھاپا ہو، اس کی وجہ سے جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے اوپر کیا ہے؟ فدیتن انہیں فدیہ دینا ہے۔ وعلی الذین لا یطیقونہ اور ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزے کی ان کے اوپر واجب ہے فدیتن فدیہ دینا۔ فدیہ کیا ہے؟ ہی طعام مسکین یہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ہر دن کے بدلے میں جس دن بھی وہ روزہ چھوڑے گا، جتنے دن بھی روزہ چھوڑے گا، اب عموماً بڈھا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کچھ روزہ رکھ لے کچھ روزہ چھوڑ دے، یا مریض ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ طاقت رکھ پائے، تو جتنا بھی روزہ چھوڑا یا پورا روزہ چھوڑا تو ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنا کھانا کھلانا ہے؟ اے قدر ما یاکلہ فی یومی اتنی مقدار جتنا وہ اپنے دن میں کھاتا ہے، جتنا وہ ایک دن میں کھاتا ہے۔ وَهُوَ مُدٌّ اور اس کی بھی شریعت نے اس کی بھی مقدار معین کر دی ہے، اور وہ ایک مد کھانا ہے، ایک مد من غالب قوت البلد۔ قوت البلد ہر شہر کی جو غذا ہوتی ہے، کہیں پر کوئی چاول کھاتا ہے، کہیں پہ کوئی روٹی کھاتا ہے، کہیں پر کوئی کچھ اور کھاتا ہے، تو شہر کی جو غالب غذا ہے، عموماً جو غذا ہے اس میں سے ایک مد لکل یوم ہر دن کے لیے، ہر دن کے حساب سے اسے ایک مد غلہ دینا ہوگا اپنے شہر کی غذا میں سے۔ اگر کوئی چاول کھاتا ہے تو ایک مد چاول دے دے، اگر کوئی آٹا کی روٹی بناتا ہے تو آٹا یا گیہوں دے دے ایک مد روزانہ، یا پورا ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے
اور روزانہ بھی الگ الگ بھی دے سکتا ہے۔ وفی قراءۃ باضافۃ فدیۃ، اور ایک قرأت میں اس کو فدیتن کو اضافت کے ساتھ پڑھا گیا ہے، فدیۃ طعام مسکین، وہی للبیان، اور یہ بیان کے لیے ہے، یعنی فدیۃ، یہ طعام مسکین جو ہے یہ فدیہ کا بیان ہے، فدیہ دینا ہے۔ کیا فدیہ ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا۔ وقیل، اب یہاں پر اس آیت کی دوسری تفسیر شروع ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے لا غیر مقدرہ، یہاں پر جو لا یطیقونہ وعلی الذین لا یطیقونہ، یہاں جو لا مقدر مانا ہے مؤلف نے لا کا اضافہ کیا ہے، تو بہت سارے مفسرین نے لا کا اضافہ نہیں مانا ہے، مقدر نہیں مانا ہے۔ وقیل لا غیر مقدرہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا مقدر نہیں ہے۔ وَكَانُوا مُخَيَّرِينَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، اور لوگ با اختیار تھے ابتدائے اسلام میں بین الصوم والفدیہ، روزہ اور فدیہ کے درمیان، چاہے تو کوئی روزہ رکھے اور چاہے تو کوئی فدیہ دے دے۔ شروع اسلام میں لوگوں کو یہ اختیار تھا، چاہے تو کوئی روزہ رکھ لے، روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، شروع میں ایسا تھا۔ یعنی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان پر کیا ہے؟ ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ مفہوم ہو گیا اگر ہم لا کو مقدر نہیں مانتے۔ ثم نسخ، پھر یہ حکم جو ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا بتعیین الصوم، روزے کی تعیین کے ذریعے، یعنی ہر شخص کو روزہ رکھنا ہے جس کے اندر بھی طاقت اور استطاعت ہے، جو بھی مکلف ہے۔ بقولی، اس کی تعین ہو گئی روزے کی اس قول کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے، فمن شہد منکم الشہر فمن شہد منکم الشہر فلیصم، چنانچہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں حاضر ہو جائے، رمضان کے مہینے کو پالے، فلیصم، چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الا الحامل والمرضع، ابن عباس کہتے ہیں کہ سوائے حاملہ عورت اور مرضعہ عورت کے، اذا افطرتا خوفا علی الولد، جب یہ دونوں افطار کر لیں، یعنی روزہ نہ رکھیں، روزہ چھوڑ دیں بچے پر ڈر کرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے۔ مرضعہ عورت ہے، دودھ پلانے والی ہے، روزہ رکھے گی، کھائے گی پیے گی نہیں، تو بچے کے لیے دودھ کہاں سے اترے گا؟ تو بچہ بھوکا رہے گا، بچے کو تکلیف ہوگی، پریشان ہوگا، مر سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ روزہ رکھے گی، لمبے دن ہے اور کھانے پینے کو نہیں ملے گا، تو اندر بچہ کمزور ہوگا۔ تو اس طرح سے ان کے لیے رخصت ہے روزے کی حالت میں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ابن عباس کہتے ہیں سوائے حاملہ اور مرضعہ عورت کے، فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلَا نَسْخٍ فِي حَقِّهِمَا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ان کے حق میں باقی ہے، منسوخ نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے، حاملہ اور مرضعہ کے بارے میں، یعنی جو طاقت رکھتی ہیں، حاملہ مرضعہ طاقت رکھتی ہیں لیکن وہ حمل کی وجہ سے اور رضاعت کی وجہ سے ان کو یہ رخصت ہے، اس لیے وہ کیا کریں گے؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے فدیے کے طور پر، فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے، بعد نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے رخصت ہے، وہ کچھ بھی فدیہ نہیں دیں گے، کوئی فدیہ نہیں دیں گے، اللہ نے ان کو رخصت دی ہے۔ حاملہ اور مرضعہ کے لیے وہ بعد میں اپنا روزہ رکھیں گے، فدیہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے ان کو رخصت دی ہے تو اپنا روزہ چھوڑ دیں گے اور روزے کی قضا بعد میں کر لیں گے۔ اور بعد نے کہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے فدیہ دے دیں گے، بعد میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ مسئلے میں کافی اختلاف ہے۔ بہرحال تو آگے فرمایا فمن تطوع خیرا بالزیادۃ علی القدر المذکور فی الفدیہ، چنانچہ جس شخص نے تطوعا خیر کیا، خیر میں خیر یعنی
جو فدیہ پیچھے بیان ہوا ہے بزیادتی علی القدر المذکور، اس زیادہ کے ذریعے جو پیچھے فدیہ میں جو مقدار مذکور ہوئی ہے اس سے زیادہ دے کر کے اگر کوئی شخص تطوع کرتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، فہو التطوع، تطوع، تو وہ تطوع خیر له، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب کوئی جتنا فدیہ مقرر ہے اس سے زیادہ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من الافطار والفدیتی، روزہ نہ رکھنے سے اور فدیہ دینے سے روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے خَيْرٌ لَكُمْ، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، من الافطار والفدیتی ان کنتم تعلمون اگر تم جان لو، انہ خیر لکم کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، فافعلوہ تو تم اس کو کرو، یعنی روزے کو رکھو، روزہ رکھو اور فدیہ نہ دو۔ تو یہ حکم پہلے تھا، یہ حکم یا تو پہلے تھا کہ یا تو روزہ رکھو یا فدیہ دو، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یا پھر یہ کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، یہاں پر لا مقدر ہے، لا مقدر ہے۔ تو اس آیت کی گویا دو تفسیر ہیں، ایک تو لا کے مقدر کے ساتھ اور ایک لا کے بغیر مقدر کے ساتھ۔ اگر لا مقدر نہیں مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ حکم، یہ آیت کا حکم جو ہے منسوخ ہے، اور اگر لا مقدر مانتے ہیں تو آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے۔ اور ایک تیسری بات ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ والی بات ہے کہ یہ آیت میں لا مقدر نہیں مانتے ہوئے اس آیت کو ہم محمول کریں گے، منسوخ نہیں مانیں گے، اس کو محمول کریں گے حاملہ اور مرضیہ پر۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔